بنو اور اطراف میں فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ بنو میں حالیہ خودکش حملے کے تمام سہولت کاروں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ علاقے میں کلیئرنس اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔ پاکستان سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش قرار۔ امریکی فوج کی مسلسل چھٹی رات ایران پر بمباری، ریلوے اسٹیشن، پل اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر پل پر امریکی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ امریکی فضائیہ نے ایران شہر، ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بو شہر میں حملے کیے اور 3 پل تباہ کر دیے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر بھی حملہ کیا گیا۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی، جبکہ بو شہر میں بحری اڈوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 45 شہادتیں رپورٹ، 400 سے زائد افراد زخمی۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے کویت میں حملے، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر کے تحت شام کے علاقے الطنف میں امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ یہ کارروائی بمبور میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی۔ حملے کے دوران ایک ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا اور اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹرز بھی نشانہ بنا کر تباہ کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول بدستور ایرانی افواج کے پاس ہے۔ جب تک امریکہ کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں گی، اس خطے سے تیل اور گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دی جائے گی۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے۔ تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایران سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت جاری ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو اب بھی معاہدہ کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا ہے، کیونکہ امریکی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ پابندیاں صرف ان جہازوں پر لاگو ہوں گی جو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جا رہے ہوں یا وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق دونوں صدر کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں، جبکہ اندرونی معاملات سے مالی فائدہ اٹھانے کا تاثر بھی سراسر مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کشنر اور وٹکوف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا چین پر 2020 کی امریکی صدارتی انتخابات کے ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کا الزام، کہا
چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلیں حاصل کی۔ وہ امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی قوم سے خطاب میں کہا کہ چین چاہتا تھا کہ ٹرمپ صدارتی الیکشن ہار جائیں۔ اس نے امریکی عوام میں ان کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شنگھائی میں ورلڈ AI کوآپریشن کانفرنس کے موقع پر مشترکہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت پر اتفاق، امن، پائیدار ترقی اور جامع پیش رفت کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان مصنوعی ذہانت کی عالمی تنظیم وائکو کا بانی رکن بن گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان نے ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے قائم ہونے والی بین الاقوامی تنظیم وائکو کی بانی کی رکنیت حاصل کر لی۔ شنگھائی میں منعقدہ خصوصی تقریب کے دوران پاکستان سمیت دنیا بھر کے 29 ممالک نے معاہدے پر باقاعدہ دستخط کیے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں، طلب پوری کرنے کے لیے اسٹاک کافی ہے۔ نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کونسل نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ NCMC کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کا جامع جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ NCMC نے اوگرا اور صوبائی حکومتوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر اقدام کی ہدایت کی ہے۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کی تحریک ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کے بقا کی ضمانت ہے۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی فتح حاصل کی۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کا جامعۃ الرشید کا دورہ، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین مکمل طور پر اسلامی ہے، افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی امن اور وحدت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ زما د پټرول خرید او ځان دار د 14,000 روپیا زما په سکول د ملي د مارو د خپل خبره ته کوي زما د گاڑی ته هغه د 70 روپیا قرضدار ما قراردار ما د ما سره د تمام مشر الله باندې تکوس۔ خیبر پختونخوا پولیس کا سیاسی استعمال، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے سامنے پولیس افسر پھٹ پڑا۔ افسر نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا سیاسی سرگرمیوں میں ڈیوٹی کے دوران اہلکاروں نے مشکلات برداشت کی مگر سہولیات نہ مل سکیں۔ پولیس افسر نے راشن الاؤنس، شہداء اور اہلکاروں کے مسائل پر سوالات اٹھا دیے، کہا زمان پارک میں بھی مار کھائی ہے، اسلام آباد پولیس نے بھی جیلوں میں بھیجا ہے۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کا استعمال، برطانوی حکومت متحرک۔ برطانیہ میں قانونی اقدامات کا جائزہ آخری مرحلے میں پہنچ گیا۔
برطانوی ہوم آفس کے مطابق پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں رہ کر ہے۔ پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کی قانونی حدود ہیں۔ تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے سے متعلق جرائم پر قانون سختی سے نافذ ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔